السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہماری یہ قرآن صحیح کرنے کی پہلی کلاس ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے ہم بیسک حروف کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ یہ جو حروف ہے الف با تا سا، یہ ٹوٹل 26 کے قریب جتنے حروف ہیں، یہ تمام کے تمام حروف کو مفردات یعنی ڈیفرنٹ الگ الگ حروف ہے۔ ان حروف کو سب سے پہلے ہمیں پہچان لینا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ہی مدرسہ نہیں گئے ہیں، یعنی وہ بڑے لوگ، یا پھر جن کے زمانے میں پڑھائی تھی لیکن الف بے تے سے وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو سب سے پہلے حروف کی شکل ذہن میں رکھنی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کام میں ہم رکھتے ہیں، سب چیز سیم دکھتی ہے تو اس میں ہم نشانی رکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ یا دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کوڈ ورڈ کے حساب سے پہچانی جاتی۔ تو ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ایک دعا ہے وہ پڑھ لیں گے، رب یسر، آپ بھی ساتھ میں پڑھ لیں، ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی یسر کے معنی ہے اے اللہ ہمارے لیے آسان کر، ولا تعسر کے معنی ہے اے اللہ ہمارے لیے مشکل نہ بنا، وتمم بالخیر اور بھلائی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے یہ پورا کا پورا طریقہ قرآن پڑھنے کا ہمارے لیے آسان فرما اور بہتر فرما اور پورا فرما، اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پورا فرما۔ وبک نستعین، اپنی مدد کے ذریعے سے، بندہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مدد کے سوا۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پڑھنا میں پڑھوں گا، آپ خالی پہلے سن لیں، اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر لوں گا۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہر ایک تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہر ایک کے لیے پڑھنا آسان ہو اور اللہ کا کلام جو ہے صحیح طریقے سے ہر ایک پڑھنا سیکھ جائے۔ تو اپلوڈ بھی کر لوں گا، آپ لوگ سننا بھی، بعد میں سن بھی لینا۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اچھا آپ لائیو ہیں تو آپ شیئر بھی کریں، دوسرے اپنے جو پہچان والے ہیں ان کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی جڑ سکے۔ تو اپلوڈ بھی کر لوں گا تاکہ میں جیسے جیسے پڑھوں گا ویسے آپ لوگ اس کو ریویژن بھی کر سکیں، آپ ریورس بھی کر کے دوبارہ سن بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو شروع کرتے ہیں۔ الف با تا سا۔ اب یہ سا پر رک کر کے ذرا سن لو۔ سا جو ہے وہ پڑھنے کے ٹائم پہ ہماری جو زبان ہے، یہ زبان دونوں دانت کے بیچ میں آئے گی، دونوں دانتوں کے بیچ میں آئے گی سا۔ تو پھر دانتوں میں سے تھوڑی بہت ہوا بھی نکلے گی ساتھ میں، تو ویسے پڑھیں گے۔ نشانی یہی ہوگی کہ آپ کے دانت جو ہیں اوپر کے، ان میں اس کے اندر سے ہوا نکلے گی، تو یہ صحیح طریقہ ہو جائے گا سا۔ پھر جیم، بہت سے لوگ زیم پڑھتے ہیں، زیم صحیح نہیں ہے، جیم ہے، جیم۔ جیسے جزاک اللہ بولتے ہیں، جزاک اللہ۔ پھر جے انگلش کے اندر جے آتا ہے، جے زبردست، یہ جے زبردست میں تو الگ آتا ہے، جے آتا ہے، جے انگلش میں۔ تو جے جیسے بولتے ہیں نا ویسے ہی جیم پڑھیں گے ہم۔ پھر ایک ہا، ہا جو ہے وہ ہماری گلے کی جو ہڈی ہے، بیچوں بیچ کی ہڈی ہے نا، اس کے اوپر انگلی رکھ کے آپ تھوڑا سا وہاں آپ کو پتہ چلے ایسا وہاں فورس کرنا اور نکالنے کی کوشش کرنا، ہا۔ تو آہستہ آہستہ آپ نکالتے ہو جائیں گے، سننا بھی اور نکالنا بھی، تو مشق ہو جائے گی۔ پھر ہے خو۔ خو جو ہے وہ ہڈی کے اوپر تھوڑا سا حصہ ہے، یعنی ہمارا منہ جہاں ختم ہوتا ہے، منہ کا اندر کا حصہ جو ختم ہوتا ہے وہاں تک، تو وہاں سے نکلے گا خو، خو۔ جیسے آدمی
बलगम वगैरह जो अटक जाता है तो निकालता है करके, तो वैसे ही निकलेगा वो खो। फिर दाल, दाल, फिर दाल। तो सा के बिल्कुल नीचे दाल है, ये याद रखना। जैसे सा के अंदर से मैंने बताया था ना कि दो दांत के बीच में ज़ुबान आएगी और हवा निकलेगी ऊपर के दांतों से, सा। ऐसे ही दाल, दाल, दाल आप मश्क करना। फिर आएगा रॉ, फिर ज़ा। ज़ा जो है वो हमारी जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ, वो शहद की मक्खी वगैरह होती है, वो कैसे हमारे कान के बाजू में आती है तो वो भिन भिनाहट की आवाज़ आती है ना, ऐसे आवाज़ आती है, वैसे ही निकलेगा। इसका स्टार्ट भी वैसे ही है, ज़ा। फिर सीन, तो सीन भी ज़ा की तरह है लेकिन वो थोड़ा मोटा सा आवाज़ निकलेगा, इसमें हल्का निकलेगा, सीन। फिर उसके बाद है शीन। तो ये सीन शीन जो है उसमें बड़ी छोटी सीन बड़ी सीन ऐसा नहीं है, वो ज़ा की तरह सीन जो है, ज़ा के अंदर आवाज़ निकलेगा वैसे ही सीन निकलेगा। फिर शीन पढ़ने के टाइम पे आपने जैसे जीम, जीम मैंने बोला था ना, जे, इंग्लिश में जे बोलते हैं ना, तो कैसे ज़ुबान का आगे का हिस्सा दब जाता है नीचे और बीच का हिस्सा उठेगा, तो वैसे ही जिम में भी और शीन दोनों में सेम आवाज़ निकलेगा। आवाज़ दोनों का अलग अलग रहेगा, एरिया दोनों का एक ही टच होगा ऊपर के तलवे में। तो जिम जब आप पढ़ेंगे, अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता जिम और शीन, तो एक कोई भी एक स्टिक ले ले या फिर अपनी उंगली ले ले, ज़ुबान का आगे का हिस्सा जो है उसको दबा दे नीचे, उसको नीचे दबा दे ऐसे, तो बीच का हिस्सा जो है वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। तो जैसे जीम है वैसे शीन निकलेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना उसके ऊपर। फिर सौद, 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 ये सीन जैसे निकला था, जैसे जा सीन, तो वैसे ही निकलेगा। लेकिन सौद पढ़ने के टाइम पे एक चीज़ ये ध्यान देना, सौद जो है पढ़ने के टाइम पे मुंह में एक हवा सा भरना चाहिए, जैसे मुंह भर के आदमी पढ़ता है, मुंह भर के बोलते हैं, वैसे सौद, सौद। फिर उसके बाद आया बौद। तो ये बौद जो है वो दाल की तरह दौद दौद नहीं बोलने का है, बौद, बौद यानी हमारे ज़ुबान का जो आगे का पार्ट्स जो है, जो किनारा जिसको बोलते हैं बॉर्डर, वो बॉर्डर जो है वो ऊपर के जो दांत हैं ना उसके अंदर के हिस्से के अंदर एकदम जड़ में लगेगा, और दोनों साइड का जो ज़ुबान का जो दोनों साइड के जो बॉर्डर है बीच की, हमारी ज़ुबान जितनी बड़ी है उसके बीच की दोनों साइड के जो हिस्से हैं वो जो है ना वो दाढ़ में लगेंगे, दाढ़ में, और मुंह भर के निकलेगा बौद, बौद। आप प्रैक्टिस करना उसके ऊपर। ठीक है, फिर आगे आया तो तो जो है वो भी मुंह भर के बोलना है, जैसे सौद मुंह भर के बोले वैसे बौद, वैसे ये तो ही नहीं है, ये तो है तो। फिर उसके बाद आया वो। तो वो जो है जैसे मैंने बताया था ना, दाल सा दोनों में, कि दोनों दांत के बीच में ज़ुबान आएगी और हवा निकलेगी सा में, वैसे ही दाल, वैसे ही वो पढ़ेंगे, लेकिन इसको मुंह भर के बोलेंगे, वो जोई जोई नहीं है ये, वो दोनों दांत के बीच में ज़ुबान आएगी और मुंह भर के बोलेंगे वो। फिर आइन। तो आइन में जो है वो हा, जैसे मैंने बताया था गर्दन की जो हमारे गले की जो हड्डी है उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स करना, हल्का सा, आपको पता चले कि मेरी यहाँ से निकलती है या दूसरी जगह से निकलती है, इसके लिए। तो हा जहाँ से निकला था वहीं से आइन निकलेगा, हा और आइन दोनों सेम जगह से निकलेगा। फिर उसके बाद आया गौइन। तो गौइन जो है वो खो जो जहाँ से निकला था ना, मैंने कहा था कि मुंह बिल्कुल हमारा जहाँ से मुंह ख़त्म हो जाता है उसके एंड में, मैंने कहा था ना खो जैसे कोई बलगम वगैरह खो करके निकालते हैं ना हम, ऐसे ही, तो उसी जगह से गौइन भी निकलेगा, गौइन। फिर उसके बाद है फ़ा। तो फ़ा तो सिंपल है, फ़ा, वो ऊपर के दांत जो है वो नीचे के होठ पे लगाएंगे ना, फ़ा, तो वो निकल जाएगा।
پھر قوف، تو قوف کو بھی ویسے ہی غین جہاں سے نکالے تھے اس کے آجو باجو سے ہی نکلے گا قوف کر کے، قوف قوف، پھر کاف، پھر لام، میم، نون، واو، ہاں، یہ ہاں آیا دیکھو. ابھی اوپر تھا کیا تھا، گلے کے بیچ میں جو ہڈی ہے وہاں سے ہم نے کیا نکالا تھا، ہا نکالا تھا، جو جیم کے بعد ہا ہے وہ. لیکن یہ واو کے بعد جو ہا ہے وہ سینے سے نکلے گا، سینے سے، ہاں ہاں، ایسے ہوا کے ساتھ، ہاں، جیسے ہم ہوا نکالتے ہیں نا ویسے، ہاں. پھر حمزہ اور پھر یا. یہ انشاءاللہ اس کو آپ پریکٹس کر لیں اور اجر کی چیز ہے. تو اس کو انشاءاللہ آئندہ کل دوسرا پارٹ پڑھیں گے، یا پھر پریکٹس آپ لوگ کر لو، پھر آئندہ کل مطلب یہ جو ہے وہ انگلش کے ساتھ لکھ کے دیا ہے تاکہ حروف آپ پہچان سکو. پھر کل جو ہے وہ اس میں انگلش لکھا ہوا نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی آپ کو سمجھاؤں گا میں، اور ڈائریکٹ حروف کو پہچاننا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مطلب ہر چیز کو پہچان، آپ جیسے دنیا کے اعتبار سے ہر چیز کو پہچانتے ہیں. کوئی کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو کمپنی کے اندر پہچانتا ہے، ہر چیز دکھنے میں سیم دکھتی ہے تو اس میں سب کے اندر الگ الگ فرق معلوم کرتا ہے نا آدمی. ایسے ہی اس کے حروف اس کو سمجھ لے، ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ آئندہ کل دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چیز میں کہنا بھول گیا کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لینا، تاکہ جیسے ہی دوسرا پارٹس اگر آپ اسٹریم میں نہیں ہے تو آپ دوسرا پارٹ جیسے ہی میں ڈالوں گا تو وہ آپ کے اندر نوٹیفیکیشن آ جائے. اور اپنے جو پہچان والے ہیں ان کے اندر شیئر بھی کرنا اور ان کو بھی سمجھانا، وہ بھی سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.